بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں عالیہ نذیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ آج بات کرنے جا رہے ہیں ایک اور قدرتی فینومینا کے بارے میں، اور وہ ہے مرکری ریٹروگریڈ۔ 2025 کا پہلا مرکری ریٹروگریڈ۔ ایکچولی یہ جو مارچ کا مہینہ ہے نا، یہ ہے ہی بہت ایکٹیو۔ اس میں اتنی زیادہ ہیپننگ ہے، گرہن اس میں ہے، سورج گرہن چاند گرہن دونوں مارچ میں ہے، وینس ریٹروگریڈ ہے، مرکری ریٹروگریڈ ہے، اس کے بعد نیپچون ہے گھر بدلنا ہے، اور پھر 5 ستاروں نے ایک جگہ ملنا ہے۔ سو لائف از گوئنگ ٹو بی ویری بزی ان مارچ، اور ڈرامہ شروع ہوگا ہماری زندگیوں میں 29 مارچ کے بعد۔ سو یہ جو ٹائم ہے نا، میں مرکری ریٹروگریڈ سے پہلے پینک ہو جاتی ہوں، کیونکہ ہمارا سارا کام ہی ڈیجیٹل ہوتا ہے۔ سو جتنے لوگ ڈیجیٹل کی دنیا سے وابستہ ہوتے ہیں، موبائل، ڈیجیٹل، کمپیوٹر، یہ سارے لوگ جو ہیں، یہ ان کے لیے تھوڑا سا مرکری ریٹروگریڈ وہ ہوتا ہے، ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، ویسے سب کے لیے ہوتا ہے۔ اور کیونکہ یہ کمیونیکیشنز کو کنٹرول کرتا ہے، اور اب جہاں پہ یہ لگ رہا ہے وہاں پہ اس کا امپیکٹ بھی بہت اسٹرانگ ہے۔ سو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جو یہ والا ریٹروگریڈ ہے، یہ گوئنگ ٹو بی ویری امپورٹنٹ۔ اس لیے میں نے سوچا کہ اس مرکری ریٹروگریڈ پر ایک ویڈیو الگ سے کر دی جائے، شارٹ، پریسائز، اور صرف آپ کو میں نے بیسک انفارمیشن دینی ہے، باقی آپ خود ہی اس پر فوکس کر لیجئے گا۔ بہت سارے پلانٹس ریٹروگریڈ ہوتے ہیں، ابھی وینس بھی ریٹروگریڈ ہے، اور مرکری وینس دونوں ریٹروگریڈ ہوں گے اس میں ایریز میں۔ سچویشن جو ہے نا، وہ کافی زیادہ آپ سمجھ لیجئے کہ ہمارے لیے وہ ہے، ٹف ہے، ڈیفیکلٹ ہے، اٹس گوئنگ ٹو بی ویری ویری chaotic chaos۔ تو اس لیے میں نے جو ہے نا سوچا کہ جیسے بھی کروں یہ ایک سیپریٹ ویڈیو مرکری ریٹروگریڈ کے اوپر آپ کے لیے ضرور کروں۔ دراصل بات یہ ہوتی ہے کہ مرکری جس بھی سائن میں ہوتا ہے نا، تو یہ اس سائن کی ہیبٹس اڈاپٹ کر لیتا ہے، اور اس فلٹر سے دنیا جو ہے وہ اس میں ہماری کمیونیکیشنز ہو جاتی ہیں۔ اب جب یہ ایریز میں ہے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ فائری ہے، وہ آگ ہے، ایریز آگ ہے، اور ایریز میں اس کا ریٹروگریڈ ہونا، ٹیمپر ہائی ہونا، کیوس مچنا، اور جیسے ہوتا ہے نا کہ ٹینٹرمز، مس کمیونیکیشن، تیزی تیزی میں فیصلے، ایک دوسرے کے ساتھ لڑائیاں، جھگڑے، آرگیومنٹ، چیزوں کا ڈیلے ہونا، اور ایک دوسرے کی فیلنگز کو ہرٹ کر دینا بلا وجہ، زبان سے یا کمیونیکیشن سے فیلنگز کو ہرٹ کر دینا۔ اور جو چیز مجھے سب سے زیادہ یہاں پر نظر آ رہی ہے، جس سے میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں کو ہوشیار کر دوں، وہ یہ ہے کہ ہم جیسے ہوتا ہے نا، وی برن آر بریجز، ہم کشتیاں جلا دیتے ہیں، اتنا زیادہ ایگو سینٹرک ہو جاتے ہیں، اتنا زیادہ غصے میں آ جاتے ہیں کہ ہم ایسی کی تیسی کر کے کشتیوں کو آگ لگا دیتے ہیں، برن آر بریجز کے۔ دیکھی جائے گی، اس چیز سے بچنا ہے۔ سو یو ہیو ٹو، جو لوگ بھی میرا یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کو ایک بات کی احتیاط کرنی ہے کہ انہوں نے برن اپنے بریجز نہیں کرنے، کشتیاں نہیں جلانی۔ اور بار بار یہ میں کافی دنوں سے یہ بات کر رہی ہوں، لیکن مرکری ریٹروگریڈ کے درمیان یہ بات کرنا بہت ضروری ہے، اور خاص طور پہ وینس کے ساتھ مرکری کا ہونا اور ایریز میں ہونا، یہ تعلقات کو بہت زیادہ ڈسٹرب کر سکتا ہے۔ اس کے بعد یہ شروع ہوگا 14 مارچ سے، 14 مارچ کو مرکری ریٹروگریڈ ہوگا، اور اس کے بعد یہ یہاں سے ریٹروگریڈ ہو کے 2 گھروں میں ریٹروگریڈ ہوگا، پائسس میں چلا جائے گا، پائسس سے یہ پھر ایریز میں آئے گا۔ سو یہ چیزیں، پائسس سٹارٹ ہے، پائسس اینڈ ہے، انجام ہے، اور ایریز آغاز ہے، لیڈرشپ ہے، ایک آگ ہے، ایک سمندر ہے۔ سو جو مرکری کی ایکٹیویٹی ہے وہ کافی زیادہ ڈیفیکلٹ ہونے جا رہی ہے عام لوگوں کے لیے، جو سمجھ نہیں رہے، جو اتنا زیادہ اسٹرالوجی کو نہیں سمجھتے، ان کے لیے یہ ٹائم بہت امپورٹنٹ ہونے جا رہا ہے۔ سو میرا مشورہ آپ سب لوگوں کو ہے کہ اس دفعہ کا مرکری ریٹروگریڈ، آپ کو انٹرنیٹ پہ سارا کچھ مل جائے گا، اپنا سائن مرکری ریٹروگریڈ، اس کے ایفیکٹ ضرور دیکھیے گا، اور اپنا سن سائن اور مون سائن اس کے حوالے سے، کیونکہ ہمارے پاس ٹائم لمیٹڈ ہے، میں آپ کو بریف ہی بتا سکتی ہوں۔ سو یہ ساری جو بحث ہے، یہ ساری جو میری تمہید ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ 14-15 مارچ سے لے کر، اس دن گرہن بھی ہے نا، تو گرہن ویسے ہی چیزوں کو سپیڈ اپ کر دیتا ہے، اور پھر 29 مارچ کو سورج گرہن بھی ہے، ایک اور فینومینا آ گیا، اور اس کے بعد پھر 7 اپریل تک اس نے ریٹروگریڈ رہنا ہے۔ سو یہ ہماری زندگیاں جو ہیں اس میں کچھ ایکسٹرا آرڈنری ہلچل رہنے والی ہے،
ہر انسان کی زندگی میں، بٹ پینک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو ہینڈل کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ بات جو ہے یہ سکہ بند ہے کہ اس کو آپ اوائڈ نہیں کر سکتے. اتنے سیلیسٹیل فینومیناز جب ایک ساتھ ہو رہے ہوں تو ان کو اوائڈ کرنا پاسبل نہیں ہے، ان کو مینج کرنا پاسبل ہوتا. سو آپ نے 14-15 مارچ سے لے کر 7 اپریل تک پوری احتیاط کرنی ہے. اور احتیاط کیسے کرنی ہے؟ اپنے اوپر سینسرشپ بٹھا دیں. اپنے اوپر جیسے گارڈز، آپ خود اپنے گارڈ بن جائیے. اپنے اوپر سینسرشپ، آپ کیا بول رہے ہیں، آپ کیا فیصلہ کر رہے ہیں، اور زیادہ لوگوں کے کاموں میں انٹرفیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور ہر برج کے جو ڈفرینٹ گھر ہے اس کو ڈفرینٹ طرح سے یہ ساری چیزیں افیکٹ کر رہی ہیں. چاند گرہن پر ویڈیو سیپریٹ بن گئی ہے، اس کو آپ دیکھ لیجئے گا. مرکری پر میں یہ بنانے جا رہی ہوں یہ ویڈیو، اور اس کو بھی آپ دیکھیے گا غور سے. لیکن یہ جسٹ فوڈ آف تھاٹ ہے. آپ نے اس فوڈ آف تھاٹ کو اپنی لائف میں کوشش کرنی ہے کہ اس کو ریسرچ کریں اور اسے امپلیمنٹ کریں. اینڈ بی آن گارڈ. اپنے اوپر خود سینسرشپ، خود کرفیو، خود اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کیجیے. بہت اتل پھتل ہلچل اور بہت زیادہ یہ دن جو ہے یہ ڈفرینٹ ہے عام دنوں سے. تو اب چلتے ہیں آپ کے انڈیویجول سائنس کی طرف. جو ہمارے ایریز دوست، انہیں سب سے زیادہ مرکری ریٹروگریڈ کو ہینڈل کرنے کی ضرورت، کیونکہ مرکری ریٹروگریڈ ہمارے جو ایریز دوست ہیں یہ ویسے ہی لیڈر ہوتے ہیں، پائنیئر ہوتے ہیں، جنگجو ہوتے ہیں. میں ان کو فوجی کہتی ہوں. ایک سپاہی والی، ایک فوجی والی ان کی سائیکی ہوتی ہے. سو آپ کو بہت زیادہ اس احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ مرکری رول کرتا ہے آپ کے 3rd ہاؤس کو اور آپ کے 6th ہاؤس کو. 3rd ہاؤس ہوتا ہی کمیونیکیشن کا ہے، مرکری ہے ہی کمیونیکیشن کا. سو آپ نے اپنے مینز آف کمیونیکیشن کو بہت زیادہ کیئرفلی ہینڈل کرنا ہے. کہیں جانا ہے تو وقت سے پہلے نکل جائیں. اور یہ جیسے ایک دم ڈیٹا کریش کر گیا، ابھی سینڈ کا بٹن دبانے سے پہلے ہی سب کچھ ڈیلیٹ ہو گیا، چابیاں گم گئیں، ہیلش ٹریفک میں آپ پھنس گئے. سو اس طرح کی آپ کی زندگی میں آ سکتی ہے. غصہ آپ کو جب آتا ہے تو پھر وہ آپ کا دماغ آؤٹ ہو جاتا ہے. سو آپ نے اس کی تھوڑی سی کیئر کرنی ہے. اور جو گارڈ آپ نے بٹھانا ہے اپنے اوپر، وہ بٹھانا ہے ٹرانسفر آف انفارمیشن. بی ویری کیئرفل وین یو آر ریسیونگ اینڈ ٹرانسفرنگ انفارمیشن، کیونکہ بات غلط ہو سکتی ہے، غلط طریقے سے پہنچ سکتی ہے اور آپ کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے. آپ نے جسے ہوتا ہے نا جسے کہتے ہیں کہ مس انڈرسٹینڈ، یہ ورڈ لکھ لیجئے کہ آپ نے مس انڈرسٹینڈ نہ اپنے آپ کو ہونے دینا ہے، نہ کسی کو کرنے دینا ہے. اور ہر حال میں آپ نے اپنے آپ کو تھوڑا سا اپنے کنٹرول میں رکھنا ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، اور خاص طور پہ آپ کس پیپر پر سائن کر رہے ہیں. 10 دفعہ پیپر پڑھنے کے بعد آپ نے سائن کرنا ہے، کیونکہ یہ کانٹریکٹ کو بھی رول کرتا ہے مرکری. سو آپ سے کوئی غلط کانٹریکٹ، کوئی غلط وعدہ، کوئی غلط کمیونیکیشن، کوئی غلط پرابلم نہ ہو جائے. اور اپنے ٹیمپر پر کنٹرول رکھنا ہے. غصے میں آپ نے بالکل کچھ ڈیپ بریتھ لے لیں، منظر سے آؤٹ ہو جائیں، بس بولنے سے بہت احتیاط کریں. اب چلتے ہیں ٹورس کی طرف. ہمارے ٹورس دوستوں کہ یہ جو لگ رہا ہے ریٹروگریڈ، یہ ان کے 12ویں گھر میں لگ رہا ہے. 12واں گھر جہاں پر ابھی نیپچون بھی آنے والا ہے. اور 12واں گھر بہت عرصے سے آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے. 12واں گھر ہوتا ہے خفیہ کا. اچانک جو چیزیں اچانک آ جاتی ہیں، خفیہ دشمن ہوتے ہیں، خفیہ چیزیں جو ایک نامعلوم سے ایک دم ہمارے سامنے آ جاتی ہیں. اور آپ کا دوسرا اور آپ کا جو 5واں گھر ہے اس کو مرکری رول بھی کرتا ہے. لہٰذا جتنے بھی فائنینشیل میٹرز ہیں اس میں کیئر کی ضرورت ہے. اچانک غصے کا آ جانا، اچانک پینٹ اپ ایگریشن کا نکل آنا، اچانک لڑ پڑنا، اچانک اپنے کوئی جسے کہتے ہیں آپ کسی کو وہ سب کچھ کہہ دیں جو آپ کبھی بھی نہ کہنا چاہیں. سو آپ نے احتیاط کرنی ہے. مرکری ریٹروگریڈ آپ کو بہت اسٹرانگ افیکٹ کر رہا ہے، اور آپ کی ریلیشن شپس کو افیکٹ کر رہا ہے، آپ کے فائنانسز کو افیکٹ کر رہا ہے. سو آپ نے احتیاط کرنی ہے اپنے فائنانسز کی، اپنے رشتوں کی، اپنی اولاد کی، آپ کے تعلقات آپ کی اولاد کے ساتھ ان کی. اور آپ نے کوشش یہ کرنا ہے کہ اس ٹائم میں آپ اپنے آپ کو ہیل کرنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. اب چلتے ہیں جیمنائی کی طرف. ایکچولی ہر جو ہے نا
मर्क्री रेट्रोग्रेड हमारे जेमिनी दोस्तों को अफेक्ट करता है क्योंकि इनका रूलर है। सो इनको यही कहना है कि आपने हर कदम सोच कर उठाना है, आपने हर बात सोच कर करनी है, क्योंकि सेम डे सूरज चांद ग्रहण भी है। चांद ग्रहण आपके दूसरे घर का रूलर है, मर्क्री आपके अपने घर का और आपके चौथे घर का रूलर है। सो जितने भी आपके ताल्लुकात आपकी फीमेल हैं, फीमेल से हैं, आपकी जो मदर हैं, आपकी फीमेल रिलेशनशिप्स हैं, आपकी बेसिक्स हैं, आपके ग्राउंड, आपकी फाउंडेशंस, ये सारी चीज़ें जो हैं इनकी आपको एहतियात करने की ज़रूरत है। और बेसिकली आपको अपने आप को एंगर से बचाना है, गुस्से से बचाना है अपने आप को, क्योंकि आपको गुस्सा ऐसे आ रहा है जैसे जैसे आप होता है ना समटाइम्स बंदे को गुस्से का पागलपन वाला दौरा पड़ जाता है। सो आपने अपने आप को इस तरह के गुस्से से बचाना है, इरिटेशन से बचाना है। आप एजी हो जाते हैं, जब भी मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड होता है आप एजी हो जाते हैं, और लोगों से आप एजी होते हैं, लोग आपको इरिटेट करते हैं। वो कोई सीधी सादी बात कर रहा है लेकिन आपको गुस्सा आ जाएगा कि क्यों ऐसी बात कर। सो इससे आप केयरफुल रहिए। अपने जो आपका मोबाइल है, पासवर्ड है, डाटा, अपनी जिंदगी में एक वर्ड होता है RE, उसको ऐड कर लीजिए। रिव्यू, रिहर्सल, रिमाइंड, जिसे कहते हैं हर चीज को रिव्यू करना है, हर चीज को डीप ब्रेथ लेने के बाद फिर बात करनी है। सो इस तरह से मर्करी आपको अफेक्ट कर रहा है इसका रेट्रोग्रेड, और आपने अपने फाइनेंसेस की बहुत ज्यादा केयर करनी है। अब देखते हैं कैंसर को। हमारे जो कैंसर दोस्त हैं, मर्करी उनके 10वें घर में रेट्रोग्रेड हो रहा है और रूल करता है उनके 12वें और तीसरे घर को। गोया कि आपके लिए भी कम्युनिकेशंस बेपनाह इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्जांपल सिंबॉलिकली कहीं आपका आपके फादर के साथ झगड़ा ना हो जाए, आपके बॉस के साथ झगड़ा ना हो जाए, आप इस्तीफा उठा के लेके मुंह पे ना मार दें, आप घर छोड़ के कहीं हॉस्टल में जाने का फैसला ना कर लें। इस तरह के एब्रप्ट और बैड फैसले आपसे हो सकते हैं। सो अपने आप को अपने ग्राउंडेड रखिएगा, अपने आप को फ्लेक्सिबल रखिएगा। और अगर कोई बात बहुत ज़्यादा बुरी लगे तो सोचिएगा कि अगर ये बात किसी और माहौल में, किसी और जगह होती तो आपको कैसे लगती, क्योंकि ये चीज़ें मैग्नीफाई हो रही हैं। चांद को भी तो ग्रहण लगा हुआ है, सेम डे चांद को ग्रहण लगता है, सेम डे मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड हो जाता है। और ये वाला जो हफ्ता है ये आपके लिए बहुत हो सकता है अच्छा भी हो सकता है अगर आप कंट्रोल कर लेते हैं, अगर आप मेडिटेट करते हैं, पानी ज़्यादा पीते हैं, अगर आप रेसिटेशन या इबादत ज़्यादा करते हैं अपनी ज़बान, जैसे पीस, जैसे दरूद पढ़ने से एक पीस आपको मिलता है। सो अगर आप दरूद की रेसिटेशन ज़्यादा करते हैं तो ये सारी चीज़ें आपके लिए ख़त्म हो सकती हैं। सदका दीजिए, जो भी रिचुअल्स हैं, जो भी इस्लामिक, अगर आप इस्लाम में हैं तो हर रिलीजन में रिचुअल्स हैं इस ग्रहण के, तो उनको आप कीजिए, सदका दीजिए। और इस ग्रहण से बचने की पूरी ग्रहण से के अलावा इस मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड से बचने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इस मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड से आप नुकसान उठा सकते हैं डॉक्यूमेंट्स का और अपने अचानक गुस्से से। आपने बहुत केयर करनी है। मूव करते हैं लियो की तरफ। हमारे जो दोस्त हैं, हमारे जो लियो दोस्त हैं, इनके लिए ये महीना, मार्च का महीना बाय ऑल मीन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी बहुत सारी वजह हैं। पहली बात तो ये है कि आपके अपने रूलर सन को ग्रहण लगना है, मून को ग्रहण लगना है, और आपके 8वां घर जहाँ बहुत सिचुएशंस बिजी हैं, 8वां घर, उसका इम्पैक्ट, उसके बाद 11 और सेकंड हाउस, उसका इम्पैक्ट, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर आपके 9वें घर में लग गया मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड। आपने एहतियात ये करनी है कि आप सेकंड डॉक्यूमेंट्स में, कॉन्ट्रैक्ट्स में, पेपर साइन करने में, मुआहदात में, और ऐसे मुआहदात जिनके लीगल बहुत लंबे इफ़ेक्ट्स होते हैं, उसमें कोई गलती ना हो जाए। आपने जैसे कहीं कोई गलती से सिफर लग जाए, एक नुक्ता आगे पीछे भी हो गया तो वो आपके लिए परेशानी का बायस हो सकता है। सो बी वेरी केयरफुल। कॉन्ट्रैक्ट्स में, पेपर्स में, अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप अपने आप को रिलैक्स देकर पेपर देने जाइएगा, क्योंकि आप अपनी नर्वसनेस में अपने पेपर को डिस्टर्ब कर सकते हैं। पेपर्स, एग्ज़ाम्स, यूनिवर्सिटी, और अगर आपने अपनी यूनिवर्सिटी या अपना चेंज करना है, कॉलेज चेंज करना है, यूनिवर्सिटी चेंज करनी है, रेजिडेंस चेंज करनी है, कोई बड़ी तब्दीली अपनी जो आपके इर्द गिर्द की स्पेस है उसमें लानी है, अपनी लिविंग स्पेस में, तो उसको आप पोस्टपोन कर दीजिए या बहुत सोच समझ कर कीजिए। और उसके बाद आपको इन दिनों में एक चीज़ जो बुरी लग सकती है वो लोगों का रवैया।
لوگوں کا رویہ آپ کو میگنیفائی کر سکتا ہے، بہت زیادہ لوگوں کا رویہ آپ کو ڈسٹرب کر سکتا ہے، اور خاص طور پہ لوگوں کے رویے میں یہ چیز کہ وہ آپ کو لگے گا لوگ پیسے کے لیے کچھ بھی بیچ سکتے ہیں، لوگ پیسے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں. سو یہ چیز آپ بہت زیادہ نوٹ کر کے ڈسٹرب بھی ہوں گے مرکری ریٹروگریڈ میں. اور اس کے بعد آپ کا اپنی زبان پر جیسے کنٹرول نہیں ہوتا نا، آپ لوگوں کو کم ظرف بھی کہہ سکتے ہیں، آپ لوگوں کو کچھ بھی ایسا غلط کہہ سکتے ہیں کہ کوئی لوگ آپ سے ہمیشہ کے لیے ناراض ہو. اپنی زبان پر بہت کنٹرول رکھیے گا، کیونکہ آپ بھی آگ ہیں اور مرکری بھی آگ میں لگ رہا ہے، اور پھر وہ پانی میں چلا جائے گا، اوشن میں چلا جائے گا، پائسس میں چلا جائے گا. سو جو انیشیل فیز ہے جہاں پر آپ کے جو رولر کو گرہن بھی لگنا ہے اور پھر وہاں پر مرکری نے ریٹروگریڈ بھی ہونا ہے، تو آپ کوشش کریں کہ آپ اپنی زبان بندی کر لیں، اپنی زبان بات کیا کرنی ہے اس پر، اور اپنے دماغ کو بالکل کام اور کول رکھیں. کیونکہ یہ مرکری ریٹروگریڈ جو ہے نا، یہ آپ سے کوئی ایسی میجر غلطیاں کروا سکتا ہے جس کا ازالہ بعد میں بہت مشکل ہو. فار ایگزامپل، آپ ایک پیپر پہ سائن کر دیتے ہیں اور اپنے آپ کو کمٹ کر لیتے ہیں، اور بعد میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو آپ پوری نہیں اس کی کمٹمنٹ کر سکتے، پھر جرمانہ، پھر ہٹ جانا. سو یہ سمبولیکلی بتا رہی. سو اس طرح کی ایکٹیویٹی سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کیجیے گا کہ آپ پینڈنگ کر دیں، ایکسپرٹ اوپینین لے لیں، اس طرح کی کوئی آپ آگے بات بڑھائیں. کیونکہ اگر آپ اس طرح سے چیزوں کو جانے دیں گے جس طرح سے چیزیں جا رہی ہیں ان دنوں میں، تو وہ آپ کے لیے بہت پرابلم ہو جائے گی. آپ اپنے آپ کو پھنسا سکتے ہیں. What all I'm trying to say is کہ آپ اپنے آپ کو پھنسا سکتے ہیں رانگ کمٹمنٹس میں. ڈونٹ کمٹ اینی تھنگ. لیٹ دس ٹائم پاس. 7 اپریل کے بعد کیجیے گا جو آپ نے کرنا ہے، اور خاص طور پہ جب 29 کو سورج گرہن لگے گا اس کے بعد جو کرنا ہے کیجیے گا. اپنے آپ کو چھٹی دے دیجیے اور اپنے مائنڈ گارڈز اپنے اوپر بٹھا لیجیے اور اپنے اندر بار بار میڈیٹیٹ کیجیے. جیسے ہم عبادت کرتے ہیں اور گہری عبادت کرتے ہیں، مراقبہ کرتے ہیں، مراقبہ کا ایک مراقبے کا یا میڈیٹیشن کا یا میڈیٹیٹو میوزک کا یا ایسا میوزک جو آپ کو کام ڈاؤن کرتا ہے، اس کو اپنی لائف میں ایڈ کر لیجیے. اب چلتے ہیں ورگو کی طرف. ہمارے جو ورگو دوست ہیں ان کے لیے جو یہ مرکری ریٹروگریڈ ہوتا ہے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، اور ان کے لیے یہ ٹائم، یہ دن ہر طرح سے امپورٹنٹ جا رہے ہیں. کیونکہ ایک تو آپ کے اپنے گھر میں چاند گرہن ہے، جس دن چاند گرہن ہے اسی دن مرکری نے ریٹروگریڈ ہو جانا ہے آپ کے 8ویں گھر میں، جہاں پہلے سے وینس بھی ہے. اور اس کے بعد اس نے 7 اپریل تک آپ کی زندگی جو ہے اس میں ایک ہلچل رکھنی ہے. سو یہ جو ہلچل آپ کی زندگی میں ہے، یہ آپ کے ریلیشنز میں، خاص طور پہ جو بڑے اسٹرانگ انٹیمیٹ ریلیشن شپس ہوتے ہیں، یہ ان کو بھی افیکٹ کر سکتا ہے، اور یہ آپ کے فائنانسز کو بھی افیکٹ کر سکتا ہے. کیونکہ یہ مرکری 8ویں سے 7ویں گھر میں جائے گا. لہٰذا جو کلوز، اہم ترین انٹیمیٹ رشتے ہوتے ہیں ان کو آپ نے بچانا ہے، کوئی غلطی نہیں کرنی ہے. کیونکہ آپ کے اندر جیسے کوئی بہت عرصے سے کچھ پک رہا ہے نا کسی کے خلاف، تو یہ ٹائم وہ آتش فشاں پھٹ سکتا ہے. کوشش کریں کہ آپ کے اندر جو بھی کچھ پک رہا ہے یا جو بھی کچھ آپ کے اندر ہو رہا ہے اس کو آپ تھوڑا سا کام ڈاؤن رکھیں. اپنے آپ کو اپنے کام ڈاؤن رکھنا ہے، یہ احتیاط کیجیے گا. اور اس کے بعد آپ اپنے کریئر کے حوالے سے اور فائنانسز کے حوالے سے آپ منی لوز کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کوئی آپ کو سبز باغ دکھا کر آپ کو غلط فائلیں بیچ دے. سمبولیکلی ہوتا ہے نا، لوگ فائلیں بار بار بیچ دیتے ہیں تو ایک ہی فائل 10 دفعہ بھی بیچ دیتے ہیں، تو ہو سکتا ہے آپ 10ویں بار خرید رہے ہوں. سو اس طرح کا لاس آپ اٹھا لیں. سو آپ نے اپنے آپ کو ہر طرح سے لاس سے بچانا ہے. یہ جو مرکری ریٹروگریڈ ہے اس میں آپ لاس اٹھا سکتے ہیں، پیسے کا یا رشتوں کا. اور یہ آپ کا اپنا رولر بھی ہے. سو آپ ہائپر ہو سکتے ہیں کہ آپ ہائپر ہو کے کہیں نہیں میں نے کرنا، obsessed ہو جائیں گے، نہیں میں نے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے، میں نے اس بندے سے جان چھڑانی ہی چھڑانی ہے، یا میں نے اس بندے کو جو بھی آپ کے ذہن میں نے وہ کرنا ہی کرنا ہے. تو اس سے اپنے آپ کو روکیے، اپنے obsession کو، اپنی ضد کو خود ختم کرنے کی کوشش کیجیے گا، ورنہ یہ مرکری ریٹروگریڈ جو ہے یہ آپ کے لیے کافی بڑا نقصان کا باعث ہو سکتا ہے. اب موو کرتے ہیں لبرا کی طرف. ہمارے لبرا دوستوں کے لیے جو مرکری ریٹروگریڈ ہو رہا ہے، ایک تو یہ آپ کے 7ویں گھر میں ہے. آپ کے 7ویں گھر میں ویسے ہی وینس ریٹروگریڈ بیٹھا ہوا ہے، اور وینس ریٹروگریڈ کے ساتھ مرکری بھی آ جائے گا. 7واں گھر ہمارے لبرا لوگوں کی زندگی کا سب سے اہم گھر ہوتا ہے،
کیونکہ ہمارے لبرا دوست دنیا کو سے پیار کرتے ہیں، اس ہر انسان سے پیار کرتے ہیں جو ان کے ساتھ ہوتا ہے، اور ان کے یہ ایک آپ سمجھ لیجئے کہ یہ اپنے رشتوں کو بہت زیادہ انویسٹ کرتے ہیں اپنا آپ. سو مرکری ریٹروگریڈ جو ہے یہ آپ کے رشتے جو ہیں یہ پچھلے بہت عرصے سے، کیونکہ جہاں مرکری ریٹروگریڈ ہے یہیں پر راہو بھی بیٹھا ہوا تھا، سو پچھلے 2 سالوں میں چیزیں بہت پازیٹیولی آپ کے لیے چینج ہوئی ہیں. سو اب یہ جو مرکری ریٹروگریڈ ہے یہ اسی جگہ ہے جس کو آپ نے بہت پیار سے بنایا، یہ مرکری ریٹروگریڈ اس کو خراب کر سکتا ہے ایک جھٹکے سے. کوشش کیجئے کہ آپ نے جو بنایا، جیسے ہوتا ہے نا آپ نے ایک گھونسلہ بڑے پیار سے بڑی احتیاط سے بنایا تو اس کی بڑی حفاظت بھی کیجئے، رشتوں کی، تعلقات کی، دوستوں کی درگزر، کیونکہ یہ وہ ٹائم ہے کہ آپ معاف نہیں کر پا رہے، آپ لوگوں کو آپ سے معافی نہیں دی جا رہی، آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں بدلہ لینا ہے. ہمارے لبرا دوست بدلے پہ بلیف نہیں کرتے، لیکن چونکہ یہ بہت زیادہ obsessed ہوتے ہیں، ضدی ہوتے ہیں، ان کے ذہن میں آ جائے تو پھر یہ اسے جان نہیں چھڑا سکتے. تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں ضد گھس جائے، بدلہ گھس جائے، اور آپ سوچیں کہ مجھے یہ کرنا ہی کرنا ہے. سو بی کیئرفل آن دیٹ. 7ویں گھر میں جہاں راہو پچھلے 18 مہینے سے بیٹھا تھا وہاں مرکری ریٹروگریڈ ہو گیا ہے. سو یہ جو ٹیکنیکل چیز ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے اپنے رشتوں کو بچانے کی، کیونکہ آپ کے ساتھ ہی 12ویں گھر میں چاند گرہن بھی ہے اور آپ کے 6ٹھے گھر میں سورج گرہن بھی. سو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ چیزیں آپ کے ہاتھ سے نہ نکلیں، آپ کے اپنے ہاتھ سے آپ کوئی نقصان اپنے آپ کو نہ پہنچا دیں. یہ کوشش کیجیے گا کہ آپ خود اپنے نقصان کا باعث نہ ہو جائے، آپ سے کوئی ایسی بات نہ نکل جائے کہ جو irreparable ہو جائے، رشتے irreparably خراب ہو جائیں. یہ آپ نے احتیاط کرنی ہے. اور اس کے ساتھ آپ نے، کیونکہ آپ کا رولر بھی تو ریٹروگریڈ ہے نا، وینس بھی ریٹروگریڈ ہے، مرکری بھی ریٹروگریڈ ہے، اور دونوں ہیں بھی 7ویں گھر. سو اٹس میکنگ ویری chaotic. 7واں گھر بہت chaotic ہے. تو یہاں مرکری کا ریٹروگریڈ جو ہے یہ آپ کے لیے جسے کہتے ہیں کہ irreparable losses لا سکتا ہے. اپنے آپ کو بالکل آپ نے اسٹرانگ رکھنا ہے اپنے آپ کو، اور معافی دیتے جانا ہے. کوشش کریں کہ آپ اثار کی دیوی بن جائیں تھوڑی دیر کے لیے، 7 اپریل تک کے لیے. 7 اپریل کے بعد دیکھی جائے گی، یا جب آپ کا وینس ریٹروگریڈ ہوتا ہے تب دیکھی جائے گی. کوشش کریں کہ آپ نے بس ہر چیز کو سنبھالنا، کسی چیز کو لوز نہیں کرنا. یہ آپ نے احتیاط کرنی ہے. اور اس کے ساتھ انہی دنوں میں آپ کے 7واں گھر بہت بزی ہے، یہاں پہ نیپچون بھی آ رہا ہے. سو چیزیں جو ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ہر چیز کو ریویو کیجئے. اگر آپ کسی نے آپ کو بڑا نقصان پہنچایا تو آپ دیکھیں پہلے اس نے آپ کو کتنا فائدہ دیا. معافی جو ہوتی ہے نا، معافی تلافی، اس کے لیے ماضی کو دیکھیں، ریویو کریں، ریوائنڈ کریں سارے قصے کو. سو یہ چیز جو ہے نا ری انالیسس کریں، ہر چیز کا تجزیہ کریں، نظر ثانی کریں، اور یہ چیزیں یاد رکھیں. اب چلتے ہیں اسکارپیو کی طرف. ہمارے جو اسکارپیو دوست ہیں ان کے لیے مرکری ریٹروگریڈ جو ہے یہ بہت امپیکٹ فل ہے، کیونکہ یہ لگ رہا ہے ان کے 6ٹھے گھر، وہاں وینس بھی ریٹروگریڈ ہے. سو اور یہ رول کرتا ہے آپ کے 8ویں اور آپ کے 11ویں گھر کو. سو آپ نے جن چیزوں کی احتیاط کرنی ہے مرکری ریٹروگریڈ میں، ایک تو وہ ہے کہ آپ نے اپنے، جیسے ہوتا ہے نا سم ٹائمز کوئی ہیلتھ ٹریٹمنٹ، اس کی طرف آپ نے کوشش کرنی ہے کہ نہ کرائیں. خاص طور پہ جیسے کوئی کاسمیٹک ہوتا ہے، آپ نے لائپوسکشن کرانی ہے، یا کوئی کاسمیٹک سرجری کرانی ہے، یا کوئی اس طرح کا کاسمیٹک کام کرنا ہے، اس سے احتیاط کریں. اور میں تو کہوں گی آپ ہیئر کٹ بھی نہ کروائیں جب تک مرکری ڈائریکٹ نہیں ہو جاتا. اور کوئی جیسے آپ کوئی میڈیسن احتیاط کریں، ہیلتھ، کیونکہ 6ٹھا گھر ہیلتھ کا ہوتا ہے، ملازمت کا ہوتا ہے، ڈیلی روٹینز کا ہوتا ہے. تو ہمارے اسکارپیو دوست جو ہے نا یہ اپنے عادت کے حساب سے چلتے ہیں. یہ نہ ہو کہ آپ کی اپنی جو روزمرہ کی روٹین ہے وہ آپ کے لیے ٹارچر. اب چاہے میں نے یہ بھی بدلنا ہے، میں نے یہ بھی بدلنا ہے، میں نے یہ بھی بدلنا ہے، غصہ اور غصے میں برداشت کی اتنی شدید کمی آپ محسوس کر سکتے. تو آپ نے احتیاط کرنی ہے، کیونکہ سال میں جب بھی مرکری ریٹروگریڈ ہوتا ہے نا تو آپ کے لیے یہ ڈیفیکلٹ ٹائم ہوتا ہے، بیکاز یو آر ویری اسٹرانگ پرسن. سو اب 6ٹھے گھر میں آپ کے لیے یہ لیک آف ٹالرنس، برداشت کی کمی،
لے کر آ رہا ہے. سو آپ نے یہ کرنا ہے کہ ایسے نہ ہو کہ آپ اپنی نوکری چھوڑ دیں. جو بھی نوکری ہے آپ نے نوکری نہیں چھوڑنی. سمبولیکلی بتا رہی ہوں, کوشش کریں کہ آپ اپنی جاب کو کنٹینیو رکھیں. جاب آپ کی جو ہے جیسے ہے چل رہی ہے اس کو چلنے دیں, اور اس کو چلنے دیں, اور بعد میں 7 اپریل کے بعد ہم ڈیسائیڈ کر لیں گے. اور اس کے بعد 7 اپریل کے بعد ہی آپ نے جو بھی سرجیکل ٹریٹمنٹ کرانا ہے, کاسمیٹک ٹریٹمنٹ کرانا ہے, آپ نے کچھ بھی کرانا ہے جو کہ آپ کی باڈی اور سرجری ان دونوں کو آپ نے 7 اپریل سے آگے لے جانا ہے. اور اگر بہت ضروری ہے تو پھر دعا کر کے, صدقہ خیرات کر کے, صدقہ ہر بلا کو ٹال دیں. سو اس کو کیجیے گا. اور اس کے بعد اگر آپ کو نہیں بھی ہے تو بھی آپ کا بلڈ پریشر ہائی یا لو ہو سکتا ہے, اپنے بلڈ پریشر پر ضرور نظر رکھیے گا. اور اس کے بعد بلڈ پریشر پہ نظر رکھنے کے بعد آپ نے اپنے دوستوں کو, اب خاموش ہو جائیں, جھگڑا نہ کریں تھوڑی دیر کے لیے. اور آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ لوگوں کو بہت بھی غصہ آ جائے تو بس آپ نے اس کو کوشش کرنی ہے کہ اس کو پی جائیں, ورنہ بعد میں پھر معافی تلافی بہت مشکل ہوتی ہے. بیکاز ایسی کہ آپ کو بعد میں احساس ہوگا اور آپ پھر معافی بھی مانگیں گے, جو کہ ہمارے اسکارپیو دوستوں کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے, یہ نہیں کر سکتے. سو اس کی آپ نے احتیاط کرنی ہے. اب چلتے ہیں سیگیٹیریس کی طرف. سیگیٹیریس دوست جو ہمارے ہیں ان کے لیے مرکری ریٹروگریڈ جو ہے اس کی اہمیت یہ ہے کہ اس کا تعلق ہے ان کے 10ویں اور ان کے 7ویں گھر سے. ہر طرح کا کانٹریکٹ, ہر طرح کا جسے کہتے ہیں جاب, اور جو ہمارے امپورٹنٹ کنیکشن ہوتے ہیں, اپنی جو آپ کی پبلک ریلیشننگ ہے اس کی بہت کیئر کیجیے گا. آپ اس ٹائم پر اگر آپ نے بہت زیادہ بہت ضروری نہ ہو تو کوشش کریں کہ ایسے ایونٹس آپ مائنس کر دیں, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کہیں ایونٹس جہاں بھی آپ جائیں, کسی فنکشن میں, کسی ایونٹ میں, وہاں کوئی ایسی لڑائی جھگڑے والی بات ہو جائے, یا کوئی ایسی بات ہو جائے آپ سے, یا کوئی آپ سے کر دے کہ جو آپ کے لیے ناقابل برداشت ہو, اور پھر آپ کو اس کو آپ کو پھر اس پہ غصہ آئے اور کوئی تعلقات خراب ہو جائیں. سو بی ویری کیئرفل اوور دیٹ. اور اس کے بعد اگر آپ نے اپنے بچوں کے لیے کوئی ڈسیشن لینا ہے, یونیورسٹی کا, شادی کا, رشتے کا, زمین کا, کوئی بھی اہم فیصلہ آپ نے اگر اپنی اولاد کے لیے لینا ہے تو اس کو بھی پینڈنگ کریں, کیونکہ 5ویں گھر میں ریٹروگریڈ ہے مرکری. تو مرکری ریٹروگریڈ ایک غلط فیصلے کو ظاہر کر رہا ہے, اس وقت ظاہر کر رہا ہے کہ آپ اپنے بچوں کے رشتے کے حوالے سے کوئی غلط قدم اٹھا سکتے ہیں. سو اس کو پینڈنگ کر دیجئے, 7 اپریل کے بعد دیکھی جائے گی. جو بھی کرنا ہے ابھی اس کو پینڈنگ کر دیجئے. اور اپنے جو گھر, جو جسے میں بار بار کہتی ہوں بیکاز آپ کا 4تھا گھر بزی ہے, وہ ہماری لیونگ سپیس کا ہوتا ہے, اس کی آپ نے احتیاط کرنی ہے. اور اپنی جو آپ کے زندگی میں جو فیمیلز ہیں ان کو آپ نے فرگیو کرنا ہے, کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ آپ کے فیمیلز کے ساتھ بہت جھگڑے ہو سکتے ہیں. جو لڑکیوں کے ساتھ, فیمیلز کے ساتھ, بہنوں کے ساتھ, وائف کے ساتھ, مدر کے ساتھ, ان کو آپ اوائڈ کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ ہو سکتا ہے ایرریپیریبل ہو جائے. سو اس کی آپ نے احتیاط کرنی ہے. اور آپ نے اپنے آپ کو گراؤنڈڈ رکھنا ہے اور فلیکسیبل رکھنا ہے. اور خاص طور پر جہاں پر فیصلے آ جائیں پرسنل اور پروفیشنل, ایبرپٹ کوئی فیصلہ آپ نے نہیں کرنا, کیونکہ چانسز یہ ہیں کہ اچانک کیا گیا فیصلہ آپ کے لیے غلط ثابت ہو سکتا ہے. اب موو کرتے ہیں کیپریکارن کی طرف. ہمارے جو کیپریکارن دوست ہیں ان کے یہ مرکری ریٹروگریڈ جو ہے لگ رہا ہے ان کے 4تھے گھر میں, اور یہ رول کرتا ہے ان کے 6 اور 9ویں گھر کو. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ آپ نے اپنے جو ڈیلی روٹینز ہیں ان کو چینج کرنے کی کوشش نہیں کرنی. ایک تو یہ کہ آپ ڈیلی روٹین جب چینج آپ کو میجر آپ سے غلطی ہو سکتی ہے. فار ایگزامپل میجر جیسے آپ چلتے چلتے اپنے آپ کو چوٹ لگا سکتے ہیں, پاؤں میں آپ کے موچ آ سکتی ہے, یا آپ کو کوئی سپورٹس انجری ہو سکتی ہے. اپنے آپ کو آپ ان چیزوں سے بچائیں, اور کھیلنے کودنے میں بہت احتیاط کریں, جاگنگ میں بہت احتیاط کریں, کیونکہ آپ کے پاؤں سلپ ہو سکتے ہیں اور آپ پاؤں سلپ ہونے سے اپنے آپ کو چوٹ لگا سکتے ہیں. اس کے بعد آپ نے اوائڈ کرنا ہے جھگڑوں کو, لڑائیوں کو, مس کمیونیکیشن کو. اور خاص طور پر اگر آپ کوئی ایسا فیصلہ کرتے ہیں
ہیں جس کا تعلق گھر سے ہے, ریئل اسٹیٹ سے ہے, اس سے آپ نے احتیاط کرنی ہے. اور پھر یہ کہ بعض دفعہ انسان کو لالچ آ جاتا ہے نا. آپ سمبولیکلی آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ کو کوئی 100 روپے کی چیز ہے, یہ گھر ہے, یہ ایک پلاٹ ہے جو جس کی قیمت 10 ہے, تو کوئی کہتا ہے 1 میں لے لو, اور آپ لالچ میں آ کے وہ 10 کی چیز 1 میں لے لیتے ہیں, تو وہ نقصان اور غلط فیصلہ ہے آپ کا. اس 10 کے ساتھ 1 بھی چلا جائے گا. سو کسی قسم کا لالچ, اس سے بچیے گا. ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے, پراپرٹی کے حوالے سے, اپنی پراپرٹی کے حوالے سے بہت کیئر کیجیے گا. اور اگر آپ کو پراپرٹی بائنگ اینڈ سیلنگ کرنی ہے تو آپ بالکل مت کیجیے گا. بائنگ اینڈ سیلنگ آف پراپرٹی جو ہے وہ اس ٹائم پر آپ کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے. اگر کرنا بہت ضروری ہے تو پھر احتیاط سے کیجیے, صدقہ خیرات سے کیجیے, رب کے ساتھ جو ہے اس کی رسی پکڑ کر کیجیے, استخارے سے کیجیے. بی ویری کیئرفل. اس کے بعد اگر آپ نے کوئی میجر ڈیسیشن لینا ہے اپنی اولاد کے حوالے سے, بچوں کے حوالے سے, اور بچوں کا رشتہ, شادی, یا کوئی بھی فیصلہ جو آپ نے ینگسٹرز کے حوالے سے لینا ہے, اس کے بارے میں آپ کیئر کیجیے. اور اس کے بعد یہ کہ آپ بہت زیادہ ہائپر ہو سکتے ہیں, چھوٹی سی بات کا بتنگڑ بنا سکتے ہیں, ذرا سی بات آپ کو بہت زیادہ افیکٹ کر سکتی ہے. آپ نے اس کا دھیان کرنا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتیں آپ پر بہت زیادہ امپیکٹ نہ کریں. ٹریفک میں آپ بار بار پھنستے دکھائی دیتے ہیں, آپ کی گاڑی یا آپ کی جو بھی سواری ہے وہ بھی بار بار خراب ہوتی دکھائی دیتی ہے, اور اس کے بعد آپ کا کوئی راز آپ کے فون سے یا آپ کے موبائل سے یا کمپیوٹر سے آپ کا افشاں ہو سکتا ہے. بہت کیئرفل رہیے. اپنا پاسورڈ بدل لیجیے اور اس کو کسی سے شیئر مت کیجیے. اپنا ATM کا نمبر, آپ کا پن کوڈ, اس کی بہت احتیاط کیجیے. آپ کو یہاں سے بھی نقصان ہو سکتا ہے. یعنی کہ آپ اپنے جتنے کارڈز ہیں جن میں فائنانسز ہوتے ہیں, ATM کارڈ ہوتا ہے, آپ کا ڈیبٹ کارڈ ہوتا ہے, کریڈٹ کارڈ ہوتا ہے, ان کارڈز کی آپ نے بہت احتیاط کرنی ہے. آپ کہیں رکھ کر بھول سکتے ہیں اور کوئی ان کو آپ کے اگینسٹ استعمال کر سکتا ہے. سو اپنے فائنانسز کی, اپنے یہ جو باتیں میں نے بتائی ہیں, ان ساری باتوں کی بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. ناؤ وی موو ٹو ایکویریس. ہمارے ایکویریس دوستوں کا جو یہ ریٹروگریڈ ہے, یہ 3rd ہاؤس میں لگ رہا ہے. 3rd ہاؤس میں مرکری کا ریٹروگریڈ ہونا بہت زیادہ میننگ فل ہوتا ہے. مرکری کیا کرتا ہے؟ کمیونیکیشنز کو رول کرتا ہے, ٹرانسفر آف انفارمیشن کو رول کرتا ہے, اور 3rd ہاؤس بھی یہی ہے. 3rd ہاؤس بھی انفارمیشن ٹرانسفر آف انفارمیشن, کمیونیکیشن, اور اس کے ساتھ سبلنگز, بہن بھائی, آپ کے نیبرہڈ, آپ کی کمیونٹی, وہ بھی ساری 3rd ہاؤس میں آ جاتی ہے. سو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ جو جتنے بھی معاملات 3rd ہاؤس کے ہیں ان میں احتیاط کریں, کیونکہ وہاں پہ وینس پہلے سے ہی ریٹروگریڈ ہے, تو ٹینشن تو دکھائی دے رہی ہے. اور اس کے بعد جب مرکری 7 تاریخ کو 14 کو ریٹروگریڈ ہو جاتا ہے, تو وہاں پر بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. اگر آپ کے جتنے بھی مینس آف کمیونیکیشن ہیں, اگر آپ میڈیا پہ کام کرتے ہیں, آپ آن لائن کام کرتے ہیں, آپ کمپیوٹر پہ کام کرتے ہیں, کم بیٹھیں, کامنٹ کم کیجیے. سمبولیکلی آپ کوئی ایک کامنٹ جنریٹ کرتے ہیں تو وہ ایک جنریٹ کر دیتا ہے اوور اور نیگیٹو ریئیکشن, آپ کو بیک لیش فیل ہو سکتا ہے. سو آپ اپنے بیک لیش سے بچنے کی کوشش کیجیے. آپ اپنی طرف سے نیک نیتی سے کوئی کام کرتے ہیں, یا بلا وجہ بنا سوچے سمجھے عام روٹین میں کوئی کام کرتے ہیں, اور اس پر دنیا اوور ریئیکٹ کر دیتی ہے. آپ کی جو ویڈیوز ہیں وہ بھی وائرل ہو سکتی ہیں. ان ویڈیوز کو جو آپ نہیں چاہتے کہ وائرل ہو, وہ بھی وائرل ہو سکتی ہے. سو ایسی تمام چیزوں سے آپ کو احتیاط کی ضرورت ہے. اور بات بالکل کلیئر, کیونکہ ہمارے جو ایکویریس دوست ہیں یہ جب بات کرتے ہیں تو یہ بلنٹ اسٹریٹ فارورڈ منہ پر بات کرتے ہیں. سو آپ نے اس سے احتیاط کرنی ہے, اس سے آپ نے کیئرفل رہنا ہے. اور اس کے بعد آپ کا جو یہ ہے سلسلہ بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات کو, اس کو آپ نے کیئر کرنا ہے. یہ نہ ہو کہ کوئی لڑائی, کوئی جھگڑا, کوئی ایسی بات کے تعلقات میں کوئی گرا پڑ جائے. کوئی ایسی بات ہو سکتی ہے کہ تعلقات بہت زیادہ بگڑ جائیں اور پھر آپ کو معافی مانگنی پڑے, کیونکہ غلطی پرابیبلی آپ کی طرف سے جنریٹ ہوتی نظر آتی ہے. آپ کوئی بات کرتے ہیں اور اس میں بہت بڑا ری ایکشن ہو جاتا ہے اور بہت سچویشن ہو جاتی ہے. کہیں جانا ہو وقت سے پہلے نکلیے گا, کیونکہ آپ کی گاڑی خراب بھی ہو سکتی ہے, آپ کی چابی بھی گم سکتی ہے, آپ آپ ٹریفک میں بھی پھنس سکتے ہیں. سو اس چیز کی آپ نے بہت احتیاط کرنی ہے. اور اس کے بعد آپ نے اپنی لکس کی بہت احتیاط کرنی ہے.
اپنا ڈریسنگ کی لکس کی احتیاط کرنی ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ ٹو دا اوکیزن آپ کو اپنے آپ کو ریڈی کرنا ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ سے کوئی ڈریس کوڈ میں، اب وہ آپ کو پتا ہوگا لیکن کس طرح سے، لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ ڈریس کوڈ کی کوئی بہت بڑی وہ کر جائیں، غلطی کر جائیں ڈریس کوڈ کی. اب موو کرتے ہیں پاسس کی طرف. ہمارے جو پاسس دوست ہیں ان کی زندگی ایز یوزول جو ہے وہ امپورٹنٹ جا رہی ہے. ہر حال میں ان کے لیے بھی یہ سال بہت امپورٹنٹ ہے، اور یہ جو اپریل، مارچ، اپریل، مئی، یہ ان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. آل مینس ان کے لیے امپورٹنٹ ہے. اور اب یہ ٹائم جب آپ کے گھر میں سورج گرہن لگا ہوا ہے، آپ کے ساتویں گھر میں چاند گرہن لگا ہوا ہے، اور آپ کے جو پہلے گھر میں آپ کے سورج گرہن ہے، ساتویں گھر میں چاند گرہن ہے، اور دوسرے گھر میں وینس پہلے سے ریٹروگریڈ ہے، اور اس کے بعد وہاں پر مرکری بھی ریٹروگریڈ ہو جاتا ہے. یہ مرکری جو ہے یہ رول کرتا ہے آپ کے چوتھے اور ساتویں گھر کو. یعنی کہ یہ ساری چیزیں جو ایک انسان کی زندگی میں امپورٹنٹ ہوتی ہیں، اس کے رشتے، اس کے تعلقات، اس کا گھر، اس کا پیسہ، یہ چاروں چیزیں امپورٹنٹ ہو رہی ہیں آپ کے لیے. اس وقت جو بیسک جو چیز ہے وہ فائنانشیل کیئر کی ضرورت ہے. آپ پر چوری کا الزام نہ لگ جائے، آپ سے کوئی چیزیں دوسروں کی چوری نہ ہو جائے. یعنی کہ آپ امانت میں خیانت نہیں کر رہے، لیکن آپ کے پاس کسی کی چیز امانت ہے اور وہ آپ سے کھو جائے اور آپ کو وہ بھرنا پڑے. اس طرح کی سچویشنز ہیں. اور ایک دم سمبولکلی، جیسے ہم فیمیلز ایک دوسرے سے چیزیں مانگ کر پہن لیتے ہیں، کوشش کیجیے گا کہ آپ کسی سے کچھ مانگ کر مت پہنے، کیونکہ وہ آپ سے کھو جائے گا، یا امکانات ہیں کہ وہ آپ سے کھو جائے گا. پھر بھرپائی جو ہوتی ہے وہ بہت ڈیفیکلٹ ہوتی ہے. یہ ایک سمبولک میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کسی سے سونے کا ہار مانگ کر پہنتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ سونے کا ہار گم جاتا ہے، اور پھر آپ اسے بھرتے رہتے ہیں. تو اس کی احتیاط کرنے کی بہت ضرورت ہے. بیسیکلی یہ سمبل تھا، اس کو آپ اپنی لائف پہ اپلائی کیجیے گا. اور اس کے بعد آپ نے اپنے جو لوگوں کے جھوٹ کا اپنے آپ کو شکار ہونے نہیں دینا. لوگ آپ کو بہت زیادہ سبز باغ دکھائیں گے، اتنے سبز باغ دکھائیں گے، اس طرح آپ کے گھر جھوٹ بولا جائے گا کہ اس پر سچ کا گمان ہوگا. تو جب اتنا زیادہ، اتنی خوبصورتی سے سچ بولا جائے، اتنے سٹائل سے سچ بولا جائے، تو آپ کا ہمدرد دل، ہمارے پاس اس دوستوں کا، اس کو مان ہی جاتا ہے. نہیں ماننا، اور اس پر کوئی فائنینشیل ڈیسیشن نہیں لینا. یہ یاد رکھیے گا. ہو سکتا ہے کہ کوئی کاغذ کے گھر کو آپ کو سونے کا گھر کر کے بیچ دے، اس پہ سونے کا پانی چڑھا کر. یہاں تک آپ کے ساتھ دھوکہ ہو سکتا. تو بی ویری ویری کیئرفل. 7 اپریل تک دوستو یہ تھا مرکری ریٹروگریڈ کے حوالے سے سین سے زندگی. تو پھر ملیں گے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.